خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے مقدس پاک نام میں آمین۔ خدا یسوع مسیح کے مقدس پاک نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، بیٹیوں، بیٹوں، آج پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک خوبصورت میسج لے کر، دعا کے بارے میں کہ دعا جب ہم لوگ کرتے ہیں تو خدا کے گھر میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے ہیں تو اس کی طاقت کچھ اور ہوتی ہے۔ تو کچھ لوگ اپنے گھروں میں کر لیتے ہیں تو چرچ نہیں جاتے، کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے گھر میں بھی تو دعائی کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ بہنیں چلی جاتی ہیں، بھائی نہیں جاتے، بیٹیاں چلی جاتی ہیں، بیٹے نہیں جاتے۔ وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو گئے تھے، بس ہم نے کیا جانا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، بیٹیوں، بیٹوں، ایسا نہ کیا کریں۔ جو چرچ میں اکٹھے ہو کر دعا کرتے ہیں، ایک جماعت کی صورت میں کرتے ہیں، بچے، عورتیں، مردوں کی جماعت ہوتی ہے تو بہت بڑی ایک طاقت بن جاتی ہے اور خدا کی روح جنبش کرتی ہے۔ وہ خدا کی وہ روح جو ہے وہ وہاں جنبش کرتی ہے اور آپ کو بہت زیادہ طاقت دیتی ہے، برکت ملتی ہے۔ اکٹھے ہو کر دعا کرنے کا بہت بڑا فرق ہے، خدا کے گھر میں جا کر دعا کرنا بہت بڑا فرق ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، بیٹیوں، بیٹوں، عزیزوں، آپ خدا کے گھر میں ضرور جایا کریں اور پابندی سے اپنے بلکہ بچوں کو بھی لے کر جایا کریں۔ بچوں کو آج بتائیں گے تو پھر ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ کیا کرنا چاہیے۔ جو بیٹیاں بیٹے ہیں ان کو تبھی پتہ چلے گا جب ہم ان کو سکھائیں گے، وہ جا کر کچھ سیکھیں گے۔ اسی طرح آئے ہم دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے بزرگ عزرا کی کتاب، اس کا 10 باب اور اس کی پہلی آیت ہے کہ خدا کا کلام ہمیں کیا فرماتا ہے۔ جب عزرا خدا کے گھر کے آگے رو رو کر اور اونڈے منہ گر کر دعا اور اقرار کر رہا تھا تو اسرائیل میں سے مردوں اور عورتوں اور بچوں کی ایک بہت بڑی جماعت اس کے پاس فراہم ہو گئی اور لوگ پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ میرے پیارے بیٹیوں، بیٹوں، جب ہم اکٹھے ہوں گے، اکٹھے ہو کر اپنے خدا کے سامنے رو رو کر التجائیں کر کے مناجاتیں کر کے دعائیں کریں گے تو اس میں بہت بڑا فرق ہے۔ آپ کی دعائیں، التجائیں، فریادیں، مناجاتیں سنی جائیں گی۔ دیکھیں اسی طرح ہماری بزرگہ حنا نے بھی جا کر خدا کے گھر میں دعا کی، رو رو کر دعا کی تھی، اس کی بھی سنی گئی۔ اس کی دعا، التجا، مناجات جو اس نے کی تھی اس نے کی سنی گئی اور خدا کے فرشتے نے آ کر کہا اے حنا تیری دعا سنی گئی۔ اسی طرح میرے بیٹیوں، بیٹوں، بہن بھائیوں، آپ خدا کے گھر میں جا کر دعا کیا کریں اور التجائیں، فریادیں، مناجاتیں اپنی اس کے حضور رکھا کریں۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، کئی دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دعا تو ہم گھر میں کر لیتے ہیں لیکن خدا کے گھر میں آ کر دعا کرنا بہت ہی فرق ہوتا ہے۔ کئی دفعہ کسی خادم سے بھی ہم کہتے ہیں کہ جو دعا وہ کرتے ہیں ہم بھی تو کر لیتے ہیں، وہ بھی تو دعا ہے، پر آنے جانے والے جو راستے میں آپ کو لوگ ملتے ہیں کیا وہ بھی آپ کو دعا دیتے ہیں؟ خدا کے خادم جہاں بھی آپ کو ملیں گے وہاں ہی دعا
دیں گے آپ کو. آپ ان کو بولیں گے سلام تو وہ 20 دفعہ آپ کو جواب دیں گے. خداوند آپ کو برکت نازل کرے، خدا آپ پر رحم کرے، خدا آپ کی ساری مشکلاتوں کو دور کرے. یہ خدا کے گھر میں جانا یا خدا کے خادموں کے سامنے خدا کے حضور اپنی مناجاتیں پیش کرنا بہت بڑا فرق ہے. اسی طرح ہم ایک اور حوالہ جات دیکھتے ہیں خدا کے زندگی بخش پاک کلام میں سے، زبور نمبر 129 باب اور اس کی 8 آیت ہے. نہ آنے جانے والے یہ کہتے ہیں کہ تم پر خداوند کی برکت ہو، ہم خداوند کے نام سے تم کو دعا دیتے ہیں. جو خدا کے خادم ہیں وہ آپ کو خدا کے گھر میں بھی دعا دیتے ہیں اور باہر بھی دعا دیتے ہیں، راستوں میں بھی دعا دیتے ہیں، جہاں بھی آپ ملتے ہیں وہاں ہی آپ کو دعا دیتے ہیں. میرے عزیز بہن بھائیوں، بیٹیوں، بیٹوں، اکٹھے ہو کر دعا کرنا بہت فرق ہے. اگر آپ خدا کے گھر میں داخل ہو کر دعا کرتے ہیں تو بہت ہی فرق ہے. آئے ہم دیکھتے ہیں اعمال کی کتاب 12 باب اس کا 5 تا 10 آیت کہ خدا کا زندگی بخش پاک کلام ہمیں کیا فرماتا ہے کہ اکٹھے ہو کر کتنی ہماری طاقت بنتی ہے. بس خدا قید خانہ میں تو پطرس کی نگہبانی ہو رہی تھی، مگر کلیسیا اس کے لیے بدل و جان سے خدا سے دعا کر رہی تھی. اور جب ہیرودیس اسے پیش کرنے کو تھا تو اسی رات پطرس 2 زنجیروں سے باندھا ہوا 2 سپاہیوں کے درمیان سوتا تھا اور پہرے والے دروازہ پر قید خانہ کی نگہبانی کر رہے تھے کہ دیکھو خداوند کا ایک فرشتہ آ کھڑا ہوا اور اس کو کوٹلی میں نور چمک گیا اور اس نے پطرس کی پسلی پر ہاتھ مار کر اسے جگایا اور کہا کہ جلد اٹھ. زنجیریں اس کے ہاتھوں میں سے کھل پڑی. پھر فرشتہ نے اس سے کہا کمر باندھ اور اپنی جوتی پہن لے. اس نے ایسا ہی کیا. پھر اس نے اس سے کہا اپنا چوگا پہن کر میرے پیچھے ہو لے. وہ نکل کر اس کے پیچھے ہو لیا اور یہ نہ جانا کہ جو کچھ فرشتہ کی طرف سے ہو رہا ہے وہ واقعہ ہی ہے، بلکہ یہ سمجھا کہ رویا دیکھ رہا ہوں. بس وہ پہلے اور دوسرے حلقہ میں سے نکل کر اس لوہے کے پھاٹک پر پہنچے جو شہر کی طرف ہے، وہ آپ ہی ان کے لیے کھل گیا. بس وہ نکل کر کوچا کے اس سرے تک گئے اور فوری فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا. میرے عزیز بیٹیوں، بیٹوں، بہن بھائیوں، اگر آپ دل و جان سے کسی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، کوئی مشکل میں ہے، کوئی بیماری میں ہے، کوئی پریشانی میں ہے، کوئی اور کسی قسم کی بھی پریشانی ہے اس کو، تو اس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کوئی ہم میں سے بیمار ہوتا ہے تو وہ ہاسپٹل میں ہوتا ہے یا کوئی مشکل میں ہوتا ہے یا ایسے قید خانہ میں ہوتا ہے یا جیل میں ہوتا ہے، تو لوگ خدا کے خادموں کو جا کر بتاتے ہیں کہ سر جی، پاسٹر صاحب جی، ہمارے لیے دعا کریں، ہمارے بیٹے کے لیے دعا کریں، ہماری بیٹی کے لیے دعا کریں. جب ساری جماعت مل کر دعا کرتی ہے تو بہت بڑا، میرے عزیزوں، بیٹیوں، بیٹوں، فرق ہوتا ہے. خدا کی روح وہاں جنبش کرتی ہے اور خدا آپ کی دعاؤں، التجاؤں کو سنتا ہے اور آپ کو جواب دیتا ہے. کئی دفعہ ہم کمزور ہوتے ہیں
اگر دعا کرنی چاہتے ہیں پر نہیں کر سکتے، لیکن خدا کے گھر میں آ کر ایک جان ہو کر دعا کرتے ہیں تو خدا ہماری کمزوری کو دور کر دیتا ہے۔ کئی دفعہ ہم ڈرتے رہتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، کسی کو کہا جائے نہ دعا کرو تو وہ دعا نہیں کر سکتا، وہ اپنے آپ کو کمزور سمجھتا ہے۔ میرے عزیز بیٹیوں، بیٹوں، بہن بھائیوں، اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھا کریں۔ آپ کی مدد خدا کی روح کرتی ہے، وہ آپ کو زور بخش دیتی ہے، اور ایک دوسرے سے ادھر دیکھ کر بھی زور پکڑتی ہے۔ خدا کی روح جو آپ میں بسی ہوئی ہے، وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر ہی روح زور پکڑتی ہے، اور وہاں خدا کی روح ہوتی ہے۔ اور کئی دفعہ کچھ لوگ جب دعا کرتے ہیں تو ان کو دعا کرنی نہیں آتی۔ میرے عزیزوں، کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو دعا کرنے کے لیے کچھ اور کہا جاتا ہے اور دعا وہ کچھ اور کرتے ہیں۔ اگر کہا جائے کہ پاکستان کے لیے دعا کی جائے، ملک کے لیے دعا کی جائے، تو وہ کھانے کی بھی بیچ میں لے آتے ہیں۔ اگر کوئی وہاں کوئی ہدیہ دینا چاہے یا کوئی نظریں چڑھانا چاہے، کوئی چاول ہو یا کوئی دیگ ہو یا کوئی اور چیز لے کے آیا ہو، تو اس کے لیے بھی وہی دعا کر دیتے ہیں۔ خدا کے کلام کے لیے بھی وہی دعا کر دیتے ہیں، اور خدا کے خادم کے لیے بھی وہی دعا کر دیتے ہیں۔ میرے پیارے بیٹیوں، بیٹوں، ایسا ہرگز نہ کیا کرے۔ دعا ایک کرنے کا طریقہ ہے۔ جب آپ خدا کے گھر میں دعا کرتے ہیں تو اس وقت جتنی آپ کو کہا جاتا ہے دعا، اتنی ہی کیا کریں۔ یہ نہیں کہ ساری دعائیں آپ کر دیں۔ وہ 2 گھنٹے کی میٹنگ ہوتی ہے، اگر 2 گھنٹے کی میٹنگ میں ساری دعائیں آپ ہی کر دیں گے تو کچھ اور لوگ بھی ہیں، ان کو بھی حصہ خدا کے خادموں نے دینا ہوتا ہے۔ تو وقت کی بھی پابندی رکھا کریں اور ایک ترتیب کے ساتھ دعا کیا کریں۔ ہر کام کی ایک ترتیب ہوتی ہے۔ خدا کے گھر میں جب جاتے ہیں اس وقت بھی ایک ترتیب ہوتی ہے کہ دعا کرنا، پرستش کرنا، پھر دعا کرنا، پھر کلام کے لیے دعا کرنا، ملک کے لیے دعا کرنا، پھر بیماروں کے لیے دعا کرنا۔ اگر ایک ہی آدمی سب دعائیں کر دے تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہوتی۔ آپ ایک ترتیب کے ساتھ چلا کریں۔ آئیں ہم دیکھتے ہیں اسی طرح رومیوں کی کتاب، پولس رسول کا خط رومیوں کے نام، اور اس کی 8 باب اور اس کی ہے 26 ہے کہ خدا کا زندگی بخش پاک کلام ہمیں کیا فرماتا ہے اور کیسے ہماری مدد کرتا ہے۔ اسی طرح روح بھی ہماری کمزوری میں مدد کرتا ہے۔ جب ہم کمزور ہوتے ہیں، دعا نہیں کر سکتے، تو وہ ہماری مدد کرتا ہے، کیونکہ جس طور سے ہم کو دعا کرنی چاہیے ہم نہیں جانتے۔ جیسے کہ ہمیں دعا کرنی چاہیے وہ ہم جانتے نہیں، ہم اور دعائیں کرتے رہتے ہیں، مگر روح خود ایسی آہیں بار بار کر ہماری شفاعت کرتا ہے جن کا بیان نہیں۔ روح اس وقت بھی ہماری شفاعت کرتا رہتا ہے، ہمیں سمجھاتا رہتا ہے، لیکن پھر ہم اکھڑ جاتے ہیں، بیان نہیں ہو سکتا۔ اور میرے عزیز بہن بھائیوں، خدا کی روح تو ہمیں بیان کرتی رہتی ہے، بتاتی ہے، ہماری شفاعت کرتی ہے۔ اسی طرح جب ہم خدا کے گھر میں اکٹھے ہو کر جائیں گے تو اکٹھے ہو کر ہی برکت پائیں گے ادھر خدا کے خادموں سے، خدا کے کلام کے وسیلہ سے، کیونکہ خدا کے خادم جو ہیں ہمیں اور ہمارے بیٹیوں بیٹوں کو، ہمارے خاندانوں کو ایک اچھی تربیت دیتے ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ ادھر جا کر
हमें गौर से सुनना चाहिए और दुआएं सुननी चाहिए, दुआएं करनी चाहिए, दुआएं करानी चाहिए, अपने दिल में दुआएं करनी चाहिए कि ऐ खुदा हमें माफ फरमा, हम तेरे लोग हैं, हम पर रहम कर। अगर कोई बेटी या बेटा या बहन भाई कोई मुसीबत ज़दा है तो उसके लिए दुआ किया करें सब मिलकर। अगर कोई खानदान में कोई परेशानी है तो उसके लिए भी दुआ करेंगे तो आपकी परेशानियों को खुदा हल कर देगा। और खुदावन यीशु मसीह आज के कलाम पढ़े जाने पर बरकत बख्शे, आप सबको खुदा सलामती बख्शे, अपने पाक नाम के वसीला से अपने